2024 ہمیں قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں دکھا کر گیا ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قیامت کی وہ تمام نشانیاں بتلا دیں جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہیں۔ 2024 میں ایسی وہ تمام نشانیاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، جن کو جب ہم آپ کو بتائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی یہ نشانیاں تو ہم پر ہو چکی ہیں، اور یہ قیامت کی وہ نشانیاں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت تم دیکھو گے، قیامت کا جب قریب وقت آئے گا نا تو اس وقت میں تم دیکھو گے کہ سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوگا۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ذرا سا اپنے مائنڈ پر غور کریے اور سوچئے کہ 2023 گئے ہوئے کتنا وقت ہوا تھا، اب پتا چلا 2024 بھی نکل گیا۔ ہماری زندگی کا ایک سال اتنی جلدی جا رہا ہے جیسے کوئی ایک مہینہ گزر رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ ایک دن ایسا لگتا ہے کہ 2 گھنٹوں کے اندر پورا دن کمپلیٹ ہو گیا، پورا دن ختم ہو گیا، اور یہی لگتا ہے کہ بھائی شاید 1 ہی 2 گھنٹے ہوئے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نشانی جو آقا علیہ السلام نے 14 صدی پہلے ہم کو بتلائی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو سب سے آخری نشانی بتائی ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ آخری نشانی، بالکل آخری، کہ اس کے بعد کچھ ظاہر نہیں ہوگا، بس سور پھونکا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، اور جب سورج مغرب سے نکلنے لگے گا اس کے بعد ایک ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اچانک ماحول خراب ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا نا تو اس وقت جو اس سور کی آواز کو سب سے پہلے سننے والا شخص ہوگا، جس کے کانوں میں سب سے پہلے وہ سور کی آواز پہنچے گی، قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے پہلے سور کی آواز کو سنے گا کون، اور وہ شخص کون ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کے لیے حوض کو سنبھال رہا ہوگا، یعنی جس میں اونٹ چارہ کھاتا ہے نا، جس کو چارہ گاہ بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے سور کی آواز کو سننے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کی چراگاہ کو سنبھال رہا ہوگا۔ یہ وہ سب سے پہلے قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، وہ اس آواز کو سنے گا۔ تو ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو مسلمانوں کو بڑی مسلمانوں کے اوپر امتحانات آنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال ظاہر ہوگا، پیدا ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، ایک ہاتھ پہ جنت ایک ہاتھ پہ جہنم دکھائے گا، جہاں چاہے گا بارش کر کے دکھائے گا، جس کو چاہے گا زندہ کر کے دکھائے گا۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو تھوڑے کمزور لوگ ہوں گے اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتا دیا پہلے سے کہ ایسا شخص پیدا ہوگا، تو اس کے فتنے اور فساد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اگر ہمارے سامنے دجال آ جائے اور آ کے ظاہر ہو جائے اور ہم سے کہے کہ وہ اس کے اندر نشانیاں پائی جائیں اور وہ ہمیں بہکائے، تو ہم نہیں بہکیں گے، ہم کہیں گے بھائی تجھے ایکسپوز تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدی پہلے کر چکے ہیں، اور تیری پول کھول چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ تو کون ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے وہ تمام نشانیاں ہم کو بتلا دی ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ابھی بڑے امتحانات آنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے اور امت کو سکھلائی ہے کہ اللہ میں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں فتنہ دجال، جو دجال کا فتنہ ہوگا تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ تو ابھی تو بڑی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے پہلے ہی ہم کو بتلا دیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں بڑے انعامات کیا ملنا ہے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیے کہ جب مسلمان ان پریشانیوں کا سامنا کرے گا اور دنیا سے جائے گا اللہ کو راضی کر کے، تو اس کا بدلہ جو ہوگا وہ صرف جنت ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے،
تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں قیامت تک، جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام